میرے مولا نے فرمایا یہ تو نے مانگا نہیں ہے، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی۔ مولا نے فرمایا ہمیں نہیں چاہیے، مولا نے فرمایا تمہیں نہیں چاہیے لیکن ہم کہہ رہے ہیں تمہیں ضرورت ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ان کو اپنے پاس رکھیں۔ امام نے عطا کر کے ثبوت دیا ہے کہ ہماری شان میں جو قصیدے پڑھنے والا ہے ان کو خالی ہاتھ روانہ نہیں کیا جاتا، ان کی خدمت بھی کی جاتی ہے۔ لیکن مرحوم کو ہم نے دیکھا، ہم نے مرحوم کو دیکھا ہے بے لوث خدمت، کبھی کوئی تقاضا نہیں ہے، مرثیہ پڑھنے جا رہے ہیں ان نوجوانوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا ہے۔ یقین جانے یہ ایک بہلول صفت، ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں تھوڑا سا یہ واقعہ بیان کر دوں کہ بار بار جب اس نے کہا کہ مولا مجھے نہیں چاہیے، امام نے فرمایا اسے اپنے پاس رکھ لو، جب گھر جاؤ گے تو تمہیں اس کی ضرورت رہے گی۔ دے کر کہنے لگا مولا اگر دینا چاہتے ہیں تو میری ایک خواہش ہے۔ امام نے فرمایا بولیے۔ کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ جو لباس آپ کے بدن سے مس ہو جائے اگر وہ لباس ہمیں اس کا کچھ ٹکڑا عطا کر دیں۔ امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اپنے غلام سے کہا جاؤ میرے فلاں قسم کا ایک جبہ رکھا ہوا ہے، وہ جبہ لے کے آؤ۔ جبہ میرے امام نے دیا ہے، اس جبے کو کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، کبھی سینے سے لگاتا ہے۔ وہ لے کر کے نیشہ پور سے چلا ہے، کم میں آیا، پتہ چلا جناب کہ امام کا غلام آ رہا ہے، امام کی شان میں قصیدہ پڑھ کے آ رہا ہے، امام سے انعام لے کے آ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، راستے میں بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں، ڈاکوں کا سامنا بھی ہوا، جب انہوں نے شعر پڑھا، انہوں نے کہا کس کا شعر ہے، کہا فلاں کا شعر ہے، کہا وہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ بہرحال وہ برکت تھی امام کے، وہاں سے رہائی بھی ملی ہے۔ جب گھر پہنچا ہے، کم پہنچا ہے، اطلاع ملی لوگوں کو کہ جناب امام رضا کی زیارت کر کے آیا ہے۔ لوگ جوک در جوک آئے، کہا امام نے مجھے جبہ بھی دیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ جبہ بیچیں گے، اتنی اس کی قیمت ہے، اتنے فرما رہے کہ نہیں میرے امام نے مجھے دیا ہے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ جبے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، کوئی اپنی علاج کے لیے لے گیا، کوئی شفاعت کے لیے لے گیا، کوئی برکت کے لیے لے گیا۔ اس کے حصے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا جو میں نے جناب کو جگانا اسی جملے کے اوپر، چھوٹا سا ٹکڑا لے کے گھر آیا۔ راوی کہتے ہیں اس کی نوکرانی کے بارے میں ہے، یہ اس کی بچی ہے جو آنکھوں سے نبینا ہے۔ پتہ چلا امام کے جسم اتھر سے مس شدہ جبے کا ایک ٹکڑا ملا ہے، اس نے فوراً اپنی آنکھوں سے لگایا، بینائی آ گئی۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی بھئی، بینائی آ گئی۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کے بدن سے مس شدہ بینائی آ سکتی ہے؟ میں نے کہا دیکھیں قرآن نے خود کہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کرتے کا ٹکڑا، توجہ فرمائیے، جناب یوسف کا ٹکڑا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یعقوب کی آنکھیں چلی گئی، یوسف کا پیرہن آیا، یوسف کا پہنا ہوا کرتا آیا۔ جب جناب یوسف کا کرتا آیا تو بابا نے اپنی آنکھوں سے لگایا، بھی بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، آپ کی خاموشی کی قسم ہے، بیٹا بھی معصوم ہے، باپ بھی معصوم ہے، لیکن قرآن کہتا ہے شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ جیسے یعقوب نے آنکھوں سے لگایا، بینائی واپس آ گئی، تو میں کہتا ہوں کہ جب یوسف کا ٹکڑا یعقوب کی بینائی لا سکتا ہے تو کیا فخر یوسف کا ٹکڑا بینائی نہیں لا سکتا ہے؟ ذاکرین اگر باعمل ہو جائیں تو آل محمد کو بہت پیارے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے دروازے پہ جو آنے والے ذاکرین، ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عظمت ہے، لیکن معرفت والے ہونی چاہیے۔ توجہ فرمائیے، اور اس ذاکر کی کتنی عظمت ہوگی کہ جو اہل بیت کا ذاکر بھی ہے، اہل بیت کے مقصد کا ذاکر بھی ہے۔ توجہ فرمائیے، میں تو مرحوم کو دیکھتا تھا جب تک ان کی زندگی رہی اور صحت و سلامتی رہی، نماز میں بھی حصہ تھے۔ توجہ فرمائیے، نمازی بھی ہیں، عزادار بھی ہیں۔ یہاں تو ابھی بڑی مجبوری ہو گئی ہے ہمارے پاس، اور ایک بہت بڑا سلسلہ ہو گیا ہے کہ ہر پڑھنے والا بس آتا ہے اور پڑھ کے فوراً چلا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ ہمارے عرفان بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں تو کافی ہم نے دیکھا کہ جس بچے کو تھوڑا سا سلام پڑھنا آ جائے نا، بس وہ سلام پڑھ کے چلا جائے گا، اس کا بیٹھنا اس کی توہین ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ سوز خاں آئیں تو بس ان کا بیٹھنا توہین ہے، مرثیہ خاں آئیں بس مرثیہ پڑھ کے، نہیں بھی پڑھنا ہوگا مولانا وہاں جانا ہے ہم نے، ان کا یہاں بیٹھنا توہین ہے۔ خدا کے لیے یہ آل محمد کا ذکر نہیں ہے، یہ آل محمد کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ توجہ فرمائی، یعنی دین آپ نے آل محمد سے لیا ہے اور یہاں دکانداری ہو رہی ہے، گھبرا تو نہیں رہے؟ سلوات بھیجیں گے بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اللہ نے ہر چیز کا علم گن گن کے امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ تفسیر برہان ہے، تفسیر انوار النجف ہے۔ سائل نے پوچھا ہے میرے مولا علی سے، یا علی یہ بتائیں امام مبین کون ہے؟ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں واللہ قال واللہ ان الذی
امام المبین الذی بین الحق والباطل، میرے امام ارشاد فرماتے مجھے پہچانو میں علی ہوں کہ جو امام مبین ہوں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہوں، میرے مولا علی۔ اور جب یہ آیت کا نزول ہوا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، صلوات، ایک شاندار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تاریخ اسلام کے دو بڑے خلیفے، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ امام مبین کون ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو یا رسول اللہ؟ تورات امام مبین ہے؟ نبی نے فرمایا لا۔ زبور امام مبین ہے؟ رسول کریم نے فرمایا نہیں۔ انجیل امام مبین ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ لوح محفوظ امام مبین ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں۔ قرآن مجید امام مبین ہے؟ فرماتے نہیں، گھبراؤ نہیں، صبر کرو، امام مبین آئے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اچانک میرے مولا علی نے مسجد نبوی کے دروازے پہ قدم رکھا، سرکار فرماتے ہو والذی امام المبین، فرمایا وہ پہچانو جو امام مبین آ رہا ہے۔ صلوات ہدیہ کرے بلند آواز سے محمد۔ امام مبین کا رتبہ بہت بلند ہے، اور ممکن ہے کہ کبھی نبی ہوتا ہے اور وہ فقط نبی ہو، امام مبین نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نبی بھی ہو اور امام مبین بھی ہو، امام مبین ہو، لیکن بعض دفعہ وہ نبی بھی ہو اور صرف امام ہو۔ جناب ابراہیم کے بارے میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، کامیاب ہوئے، فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم علیہ السلام یہ امام ہے۔ توجہ فرمائی، امام جب اللہ نے امامت عطا کی، ابراہیم کو خلت عطا کی، مادی پردے ہٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام مسلسل دیکھتے تھے آسمان کی جانب، آسمان کی جانب دیکھتے تھے، اللہ نے پردے ہٹا دیے تو پوری کائنات میں ایک دن ابراہیم نے نگاہ کی، بندے گناہ کر رہے تھے، ابراہیم نے بد دعا کی، بندے مر گئے، مرد اور عورت سے بندے انتقال ہو گئے۔ دوپہر میں پھر نگاہ کی، مادی پردے ہٹے، پھر دیکھا کہ کونے میں گناہ ہو رہا ہے، دعا بد دعا کی، بندے مر گئے۔ شام میں پھر بد دعا کی، پھر بندے مر گئے۔ شام کو آواز توحید آئی، اے ابراہیم، اے میرا خلیل، میں ان کا خالق ہوں، مجھے پتہ ہے یہ گناہ گار ہیں، مجھے پتہ ہے یہ خطا کار ہیں، مجھے پتہ یہ سب چیزیں ہیں، میں ان کو خلق ہی نہ کرتا، یہ تو میرا سلسلہ ہے کہ میں ان کے گناہ بھی دیکھ رہا ہوں، ان کو رزق بھی عطا کر رہا ہوں۔ ابراہیم تو انہیں خلت ملی ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکا ہے، لیکن خدا گواہ ہے یہ خلت ابراہیم کی ہے، برداشت نہیں ہے، لیکن جو آل محمد کو اللہ نے عطا کیا ہے، امام مبین بنایا ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے مولا کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے یہ سورہ مبارکہ ہے یاسین کے آیت کو تلاوت کیا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ مولا امام مبین کون ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا نحن امام المبین، ہم 14 ہیں امام مبین۔ مولا فرماتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابراہیم کو جب اللہ نے امام بنایا، ابراہیم کے لیے مادی پردے ہٹ گئے تھے، مولا آپ تو امام نہیں ہیں، امام مبین ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ہاں میرے قریب آؤ۔ امام نے ایسے آنکھوں کے ہم نے ہاتھ پھیرا، مادی پردے ہٹ گئے، توجہ فرمایا، اپنا مقام دیکھ رہا ہے، پوری توجہ فرمائیے گا، دیکھ رہا ہے، کہا مولا امام مبین تو وہ ہوتا ہے، امام تو وہ ہوتا ہے کہ جو مختلف انداز میں سیر بھی کراتا ہے۔ امام نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ امام نے آنکھوں کے سامنے کپڑا ڈالا، سر پہ کپڑا ڈالنا تھا، آنکھوں کے سامنے ظاہراً کپڑا ہے لیکن مادی پردے ہٹ گئے۔ دیکھ کر فرماتے ہیں مولا میں ایسے علاقے سے گزرا ہوں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم ظلمات سے گزر رہی ہو۔ پھر دیکھا سرکار میں ایسی جگہ پہ گزرا ہوں جہاں پانی پانی ہے۔ میرے امام نے ارشاد فرمایا چاہو تو تمہیں آب حیات پلا دوں جو خضر نے پیا ہوا ہے۔ تو مجھے فرمائیے کہ گزر رہے، جب واپس آئے چند لمحے گزرے، واپس آ گئے، میرے مولا نے پردہ ہٹایا، دیکھا تو اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ دیکھ کر کہتا ہے مولا یہ بتائیں آپ محمد باقر ہیں، آپ محمد ہیں، محمد کے محمد ہیں، سرکار یہ کتنی دیر لگی ہے؟ امام نے فرمایا 3 لمحے لگے ہیں، 3 لمحے۔ دیکھ کے فرمایا میرے دادا کو آپ نے نہیں پہچانا تھا؟ لوگ سوال کرتے تھے یا علی آپ کون ہیں؟ علی فرماتے میں امام مبین ہوں۔ لوگ پوچھتے تھے کیسے؟ سرکار نے فرمایا جب بھی تم کوئی سوال کرتے میں فوراً جواب دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہتے یا علی آپ جلدی نہ کیا کہ غلطی ہو جائے گی۔ علی نے فرمایا غلطی نے کبھی ہمارا دروازہ ہی نہیں دیکھا ہے، تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا۔ اس نے کہا یا علی آپ سے جب بھی پوچھا جاتا ہے فوراً جواب دیتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ہم فوراً جواب دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ یہ کر کہنے لگا 5 ہیں۔ امام نے فرمایا تو نے سوچا نہیں غلطی ہو سکتی تھی؟
دیکھ کر یا علی سوچنے والی بات ہے کہ جو 24 گھنٹے ہاتھ کی ہتھیلی موجود رہتی ہے اس پہ سوچنے کی کون سی بات ہے؟ علی فرماتے ہیں جیسے تیرے سامنے ہتھیلی ہے علی کے سامنے ایسے پوری کائنات رہتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا علم گن گن کے امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اور یقین جانے امام مبین وہ ہوتا ہے کہ جو ہر نبی کا قرضہ اتارے، ہر نبی کا علم رکھتا ہو۔ بعد وفات پیغمبر، بس ایک جملہ ہے میرے مولا علی کا، پیغمبر کی وفات کے بعد مختلف لوگوں کے مصائب بھی آئے، مختلف معاملات ہٹے۔ میں دیکھیں جب اللہ مادی پردے ہٹا دیتا ہے تو انسان دنیا میں بیٹھ کے اپنی آخرت کے مقام کو دیکھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں سے کسی موت کو دیکھیں، کسی جگہ موت کو دیکھیں، گھبرا جائیں گے، آپ کہیں گے یہ موت ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں آئے دیکھیں، موت پہ موت ہو رہی ہے مگر کوئی موت سے پیچھے ہٹ ہی نہیں رہا۔ میرے مولا حسین کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، مولا نہیں ہم نہیں ہٹنا چاہتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام نے ہاتھ پھیرا تھا، مادی پردے ہٹ گئے تھے، حسین کے جانثار جنت میں اپنا مقام دیکھ رہے تھے۔ دنیا امام مبین کو پہچان جاتی، اولاد زہرا جنگلوں میں نہ رلائی جاتی۔ دنیا نے پہچانا ہی نہیں ہے امام مبین کو۔ دنیا امام مبین کو پہچان جاتی، لوگ زہرا کی قبر کو مسمار نہ کرتے۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقین جانے آج بھی کربلا برپا ہے۔ مسلسل جو غزہ کی حالت ہے، کل 2-3 میسیجز مجھے کچھ علماء نے، میرے دوستوں نے مجھے بھیجے، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بم بلاسٹ جو ہوا تو کئی 100 فٹ بلند لاشیں اڑتے ہوئے دکھائی دی۔ میسیج تھا وہاں، ایک صحافی کا میسیج تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بس ہم آخری سانسیں لے رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ عالم جہان کی، عالم اسلام کے مسلمانوں کی زحمت کو ہم تمام کرنے والے ہیں، ہم یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ایک نوجوان بچی کا میسیج آیا، یہ میں ایک میسیج کے طور پہ جناب تک میں پہنچا رہا ہوں۔ ایک بچی کا میسیج تھا۔ میسیج کیا تھا؟ میسیج یہ تھا کہ اے عالم اسلام کے مسلمان، اے رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے، بس ہم آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کریں گے، اب ہم جنت کے مشتاق ہیں، جنت میں ہم جانے والے ہیں، ہم نہیں تمہیں خبروں میں زحمت دینا چاہتے، لیکن بروز محشر ہم شکوہ کریں گے، ہمارے اوپر ظلم سن کے تم خاموش کیوں رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہے، اتنی جو لاشیں اٹھی ہیں، اتنی بلند لاشیں اٹھی ہیں، یہ میرا ایک ذہن کام کر کے میں جملہ بول رہا ہوں، توجہ فرمائیے کہ اتنی بلند لاشیں ہیں، ممکن ہے خدا دکھانا چاہتا ہو، او رسول اللہ کے کلمہ گو، تمہیں اگر لاشیں نظر نہیں آتے تھے نا سامنے، آج اتنی ہوا میں فضا میں لاشیں بلند ہیں، بیدار رہیں، جاگیں۔ خدا کی قسم ہے، حسین ایسے کربلا نہیں مارے گئے تھے، آج بھی کربلا برپا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسا ظلم ہوا ہے کربلا میں، آج بھی ظلم ہو رہا ہے، پورے خاندان تباہ ہو گئے، گھر تباہ ہو گئے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہے ایک ملک ہے جو علی کا حبدار ہے، جو علی کا چاہنے والا ہے، آج بھی وقت کے یزید کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، وقت کے حسین، وقت کے مظلوموں کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے اور یزید کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ کوشش کریں عزادارو، اتنی تو علی کو مظلوم اتنا بنا دیا گیا تھا کہ بعد وفات پیغمبر میرے مولا علی سامنے آئے، جناب زہرا نے دیکھا اور دیکھ کے جملہ کہا، یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ تنہائی میں روتے رہتے ہیں، کل انہدام جنت البقیع ہے، ایک جملہ میں اپنے حصے کا شامل کرنا چاہتا ہوں، یا علی آپ سنا ہے کہ تنہائی میں روتے رہتے ہیں؟ علی رو کے فرماتے، زہرا میں اپنے لیے نہیں روتا، مجھے تیری مظلومیت رلاتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ روتے ہیں، زہرا تیری مظلومیت رلاتی ہے، زہرا تیری محرومیت رلاتی ہے۔ یا علی میں ایک اور سوال کروں؟ زہرا پوچھیں، عزادارو رونے والوں ماتمی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، رو کے فرماتے، یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں،
عزادارو جب سنا نا کہ مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، علی کھڑے ہوئے تھے، 3 دفعہ بیٹھے پھر کھڑے ہوئے، رو کے فرماتے زہرا صرف بات سلام کی نہیں ہے، میں مدینے کی گلیوں میں جا کے ہاتھ اٹھا کے سلام کرتا ہوں، لوگ مجھ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، بڑا علی مظلوم ہے، خدا گواہ ہے۔ بس ایک جملہ میں جناب کی زحمت تمام کروں، چند دن گزرے ہیں میرے مولا علی کی شہادت کو، ابھی تقریباً مولا علی کی شہادت کا 20واں نہیں ہوا ہے، توجہ فرمائی، 20واں نہیں ہوا میرے مولا کی شہادت کا۔ میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، خدا گواہ ہے حسین مظلوم ہے، بے وطن ہو کے مظلوم ہے، علی وطن پہ رہ کے مظلوم ہے۔ بس ایک جملہ سنیں، میں کہتا ہوں علی بیٹے بچا کے مظلوم ہے، حسین بیٹے مرا کے مظلوم ہے۔ عزادارو خدا گواہ سارے جملے میں نے چھوڑ دیے ہیں، میرے مولا علی علیہ السلام کا وقت آخر ہے، یہ جملہ مصائب کا ہے، مرثیہ خاں تھے، سوز خاں تھے، میری دعا ہے اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ عزادارو رونے والوں، میرے مولا علی علیہ السلام کو زہر میں ضربت لگی ہوئی ہے، دوسرا دن ہے میرے مولا علی کے، شام کا ٹائم، ساری اولاد موجود ہے، میرے مولا نے رو کر کے فرمایا حسن بیٹا کس کو لائے ہو؟ بابا تھوڑی دیر میں طبیب آنے والا ہے۔ عزادارو جب طبیب آیا بیٹیوں کو پردہ کرایا گیا، میرے مولا کے صحابی ہیں، طبیب اندر آیا، دیکھنا میری جانب، طبیب جب آیا ہے نا تو میرے مولا علی علیہ السلام کے سر کی جانب بیٹھا، اس نے ایک دھاگا نکال کے علی کے سر میں رکھا اور دھاگے کو بہر نکالا، جب بہر نکالا تو بے ساختہ طبیب کے منہ سے جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مولا حسن جانتے تھے، کھڑے ہو گئے، مولا نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولا فرماتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ دے کر کہتے ہیں مولا اب اپنے بابا کے مرنے کی تیاری کریں، زخم جگر تک پہنچ گیا ہے، زہر کا اثر جگر تک پہنچ گیا ہے، تیرا بابا دنیا میں زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ مولا حسن ظالم نے جو تلوار ماری ہے نا، 1000 زہر کے درہم میں بجھی ہوئی تھی، جگر تک زہر سرایت کر گیا ہے۔ عزادارو علی کی اولاد گریہ کرتی ہوئی باہر نکلی ہے، دیکھنا میری جانب، آج وہ علی کا گھر جس گھر پہ آپ زیارت کرنے جاتے ہیں اسی کے دروازے پہ میرے مولا حسن نے رک کر ایک سوال کیا، مولا نے فرمایا طبیب کوئی احتیاط کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ عزادارو احتیاط کا نام آیا، طبیب کی آواز آتی ہے مولا جتنا ہو سکے بابا کو دودھ پلاؤ۔ اجرکم اللہ، جب دودھ کا لفظ آیا امام کی آواز آتی ہے کیوں حکم دیتے ہیں؟ رو کر کہا مولا دودھ پینے سے زہر کا اثر کچھ کم ہوگا۔ عزادارو رات کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، علی کے صحابی کھڑے ہوئے ہیں، خدا گواہ ہے جب رات ہوئی ہے مغرب کے بعد علی کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ عزادارو دیکھنا میری جانب، علی کے بیٹوں نے دروازہ کھولا، قیامت کا منظر ہے، 80 کوفہ کا یتیم بچہ ہے، دودھ کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، رو کر کے فرماتے مولا آج ہم اپنے حصے کا دودھ اپنے امام کو دیں گے، ہم خود نہیں پیئیں گے۔ رو کر کہتے یا علی بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے دودھ مانگا تو نہیں آئے، چھوٹے بچے لے کے آئے ہوئے ہیں، او قربان تیرے حسین کی مظلومیت۔ اور جب ہاتھوں پہ اصغر تھا، رو کے لوگوں میرا اصغر پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزادارو خدا گواہ قیامت کا منظر ہے، 21 کی شب آ گئی، جب نماز فجر کا ٹائم آیا، علی مولا نے ساری اولاد کو جمع کیا ہے، علی نے وصیتیں کرنا شروع کی ہے، جملہ سنیں گے، خدا گواہ ہے ہر بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے مولا علی نے حسن کے ہاتھ پہ رکھا، دیکھنا میری جانب، 17 بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ میں رکھا ہے، خدا گواہ حسین کا ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ پہ رکھا، قیامت کا منظر ہے، رو کے فرماتے اتنا بتاؤ میرا غازی کہاں ہے؟ عزادارو جب غازی آئے قیامت کا منظر ہے، علی نے کیا قیام کیا ہے، کیا عمل کیا ہے، علی کے گھر میں کوہرام بپا ہو گیا ہے۔ عزادارو علی نے جناب عباس کو بلایا، زینب کی چادر پکڑ کے عباس کے ہاتھ میں رکھی ہے، رو کر فرمایا عباس میری زینب کا خیال رکھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ،
خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ دو جملے باقی، رونے والوں وقت آخر علی کا ہے، رونے کی آوازیں بلند ہے، کہیں سے آواز آتی ہے واہ محمد، اور کہیں سے آواز آتی ہے واہ علی۔ عزادارو خدا گواہ علی روتے روتے ایک جملہ کہے گئے، رو کر فرمایا میری اولاد موجود ہے، میرے بیٹے میری بیٹیاں، میری زندگی کی دو حسرتیں باقی رہ گئی ہیں۔ آج بھی جب بابا کا وقت آخر ہے، اولاد قریب ہوتی ہے، وصیتیں کی جاتی ہیں، عزادارو علی فرماتے ہیں میرے لال میری دو حسرتیں باقی رہ گئی ہیں۔ رو کے فرماتے بابا کون سی حسرت؟ علی فرماتے میرا خطبہ حمام ادھورا رہ گیا ہے، میں خطبہ دے رہا تھا، بندہ سنتے سنتے مر گیا تھا، میرا سجدہ ادھورا رہ گیا ہے، مجھے ظالم نے ضربت ماری ہے، میری اولاد بیٹھی ہوئی ہے، کون میری حسرتوں کو پورا کرے گا؟ علی کی بیٹی رو کے فرماتے بابا اتنا بتا ان میں مشکل کون سا کام ہے؟ علی رو کے فرماتے بیٹی میرا سجدہ آسان ہے، میرا خطبہ مشکل ہے۔ زینب کی آواز آتی ہے بابا سجدہ جانے حسین جانے، او بابا خطبہ جانے تیری زینب جانے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آخری جملہ ہے، آخری جملہ خدا گواہ ہے، میں مرحوم کے بھائیوں سے بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی ہیں، بابا کا جنازہ اٹھا ہوگا، آپ نے بابا کا جنازہ اٹھایا، بڑے خوش نصیب ہیں اولاد جو بابا کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ عزادارو جب علی کا جنازہ گھر سے اٹھا ہے، 17ویں قدم پہ جنازہ پہنچا، اچانک علی کے جنازے سے رونے کی آواز آئی ہے، رو کے علی فرماتے ہیں حسن بیٹا کس کس نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے؟ او بابا تیرے بیٹے ہیں جنازہ اٹھا کے چل رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں میرا لال میرے حسین سے کہو میرا جنازہ چھوڑ دے۔ عزادارو جب حسین کا لفظ آیا میرے مولا فرماتے بابا اس لیے منع کیا ہے میں کربلا کا غریب ہوں۔ فرمایا نہیں میرا لال تو نے کربلا 72 کا جنازہ، او میرا لال تو نے اکبر کا لاشا قاسم کے ٹکڑے، او میرا لال تو نے غازی کے بازو اٹھانے ہیں۔ ایک سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص میں تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ بسم اللہ الرحمن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ